طرف چلیں گے سپریم کورٹ، جہاں پر وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی کے وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مختص دائرے میں ہے اور بڑے مناسب اور مختص دائرے میں میرے دلائل ہیں۔ میرے دلائل بنیادی طور پہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو آج جو میں نے فارمولیشن کی ہے وہ تحریراً بھی جو پرنٹ میڈیا ہے ان کے لیے میں عرض کر دوں گا۔ بنیادی طور پہ میرے دلائل بڑے سمپل ہیں۔ پہلا میرا کہنا یہ ہے اور بنیادی دو نکات ہیں جن کا احاطہ وسیع ہے، کیونکہ بہت سارے قوانین اور بہت ساری نظیریں، بہت سارے عدالتی فیصلے ان پر میں انحصار کرنا ہے، تاکہ میں نے ججز کو مائل کرنے کی اور منانے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کا بظاہر اس وقت خیال جو مجھے نظر آتا ہے، بادی النظر میں ان کا یہ خیال ہے کہ آرٹیکل 10(1) کے باوجود وہ جج صاحبان جنہوں نے از خود شو کاز نوٹس جاری کیا، کسی کی درخواست پر نہیں، از خود شو کاز نوٹس جاری کیا، وہ بینچ پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی میرے خیال میں اس وقت کی رائے ہے، لیکن عبوری رائے ہے۔ اس کو تبدیل کرانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور پہلا میرا نقطہ یہ ہے کہ آرٹیکل 10(a) یہ ایک آرٹیکل آیا بنیادی حق ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس۔ اب فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا حق جو تھا پہلے، وہ قانون کے تحت تھا، اور قانون اس میں ایک استثناء رکھتا تھا، اور وہ استثناء تھا کہ توہین عدالت کے معاملات میں وہ جج جس نے صرف چارج فریم نہیں کیا، جس نے صرف شو کاز نوٹس نہیں دیا، بلکہ از خود سو موٹو شو کاز نوٹس جو دیتا ہے، وہ بھی سن سکتا ہے کیس کو۔ میرا عرض کرنا یہ نہیں ہے، میں نے آج جج صاحبان کو بتایا، میں یہ عرض ہرگز نہیں کر رہا، اور پاکستان کے تمام وکلاء کم از کم سنیں جن کو میں غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، کہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جو جج چارج فریم کرتا ہے یا شو کاز نوٹس جاری کرتا ہے وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے، وہ نااہل ہے اس مقدمے کو سننے پہ۔ یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہر سیشن جج چارج فریم کرتا ہے، فرض جرم مرتب کرتا ہے۔ ہر میجسٹریٹ شو کاز نوٹس دیتا ہے اور فریم کرتا ہے چارج۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جج جو از خود بغیر کسی مدعی کی یا ریاست کی درخواست پر از خود نوٹس لیتا ہے کنٹیمپٹ کا، وہ جج جو کہ از خود چارج فریم، از خود، اگر تو کوئی مدعی ہو، کسی کو شکایت ہو، ریاست سے اٹارنی جنرل نے شکایت کی ہو، کوئی اس قسم کا معاملہ ہو اور جج چارج فریم کر دے، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن جو جج خود انیشیٹ کرے پروسیڈنگز، وہ میرے ماننے کے مطابق مدعی کی شکل کمپلیننٹ کی طور پہ ایک لحاظ سے آ جاتا ہے۔ آرٹیکل 10(a) کے اجراء اور نفاذ کے بعد کانسٹیٹیوشن میں 150 سال کا قانون تبدیل ہو گیا ہے، اور اب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا ہے کہ جو جج از خود نوٹس لیتا ہے اور کارروائی کو بغیر کسی کی درخواست پہ اپنے طور پہ اس کارروائی کا آغاز کرتا ہے، وہ جج نہیں بیٹھ سکتا۔ اور چونکہ ان 7 جج صاحبان نے
بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی کی جانب سے استدعا کے از خود یہ فیصلہ کیا کہ یوسف رضا گیلانی نے بادی النظر میں توہین عدالت کی ہے اور اس لیے ہم ان کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، یہ جج صاحبان نہیں بیٹھ سکتے، خواہ کہ اگر انہوں نے فرض جرم مرتب کی ہوتی یا شو کاز نوٹس ویسے دیا ہوتا کسی کے ایما پہ تو وہ بیٹھ سکتے تھے۔ یہ پہلا کیس۔ دوسرا میرا اہم نقطہ جو ہے اس کیس میں، جس کی وضاحت آئندہ دنوں میں ہوگی اور بڑے بھرپور انداز سے وضاحت ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ کیس کرپشن سے متعلق نہیں ہے۔ کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ کیس مقدمہ کرپشن سے متعلق نہیں ہے۔ میرے صفائی کا موقف کرپشن سے متعلق نہیں ہے۔ میرے صفائی کے موقف میں یہ نہیں ہے کہ $60 ملین واپس نہ لایا جائے اگر وہ پاکستان کا، بالکل لایا جائے، لیکن میرے صفائی کا موقف یہ ہے، اور میں پہلے دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ پاکستان کا صدر ہے، آئینی قانونی طور پہ الیکٹڈ صدر ہے، وہ کوئی جرنیل بھی نہیں جو دھونس دھاندلی سے آ کے بندوق کے زور پہ بیٹھ گیا، آئینی طور پہ صدر ہے۔ اس سے آپ کو کسی کو نفرت ہے، اس پہ کسی کے الزامات ہیں، وہ قطع نظر، بہت لوگ نفرت کرتے ہوں گے آصف علی زرداری سے، لیکن وہ آئینی قانونی اعتبار سے صدر پاکستان ہے۔ پاکستان کے صدر کا سر نگوں کسی غیر ملکی میجسٹریٹ کے سامنے تا وقتے کہ وہ صدر ہے، صرف تا وقتے کہ وہ صدر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کل میجسٹریٹ نئے اور صدر آئیں گے، دنیا کے میجسٹریٹ بلاتے پھریں گے، کوئی صدر کو بلا لے گا ہمارے، اس طرح کل کوئی آرمی چیف کو طلب کر لے گا، کل یہ گواہ آپ کے پاس وہ انڈیا جو مانگتے ہیں بندے، آپ کس طرح ان کو کہیں گے کہ ہم نہیں دیتے؟ آپ اپنے صدر کو جب پیش کرنے کا، اور میجسٹریٹ اس کو بلا نہیں رہا۔ میں انڈیا گیا، انڈیا میں میں نے ایک کانفرنس پہ گیا جس پہ اس کانفرنس پہ 3 سابق انڈین فارن سیکرٹریز بھی تھے، منسٹرز بھی تھے، ایم پیز بھی تھے، ممبرز پارلیمنٹ بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے۔ ان سے وہ بڑی دلچسپی لے رہے تھے اس کیس میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے صدر کو محترمہ شریمتی پراتبھا کو اگر سوئٹزرلینڈ کا کوئی میجسٹریٹ اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دے تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم اسی وقت امبیسڈر کو بلائیں گے اور کہیں گے 24 گھنٹے کے اندر اس کو واپس لے، اور اگر 24 گھنٹے کے اندر وہ واپس نہیں لے گا تو ہم قطع تعلق کر دیں گے، ہمارے صدر کو کوئی طلب کر لے۔ اور میں نے کہا پراتبھا صاحبہ جو شریمتی پراتبھا ہے، ان کے بارے میں یہ آیا کہ 200 کروڑ انہوں نے لگا دیا اپنے غیر ملکی دوروں پہ۔ انہوں نے کہا کیسی بھی ہو، انڈیا کی صدر ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اب اگلے آ کے اپنے ریمنڈ ڈیوس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگلے آ کے اپنے اس سپاہی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جس نے 18 افغانوں کو شہید کیا کندہار میں۔ انڈیا میں اٹلی کی گورنمنٹ اپنے 2 عام شہریوں کے لیے کیرالہ میں جھگڑا کر رہی ہے، اخباروں میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے یہ 2 عام شہری آپ کی عدالت میں ان پہ ٹرائل نہیں چل سکتا، ہمیں دیں، ہم ٹرائل چلائیں گے۔ اب استثناء صدر کو مکمل ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت، میں آرٹیکل 248 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انٹرنیشنل لاء کے تحت صدر کو استثناء ہے۔ This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، پر اس وقت ہوگا جب آئین کے تقاضے اور پورے ہوں گے، جب آصف علی زرداری صاحب صدر نہیں ہوں گے پھر آپ بے شک خط لکھیں۔ میں نہیں چاہوں گا پر قانون اور آئین کے تحت آپ بے شک ان کا سر نگوں، اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے، بہت ہی نفرت ہے، ان کا سر نگوں کر دیں سوئس میجسٹریٹ کے سامنے،
پر جب تک وہ آصف علی زرداری صدر پاکستان ہے، یہ استثناء آصف علی زرداری کا نہیں ہے، یہ استثناء صدر پاکستان کا ہے، جس پہ آئندہ سینکڑوں صدور نے انشاءاللہ بیٹھنا ہے، اور یہ پاکستان بھی سینکڑوں سال چلے گا۔ اب اس طرح کرنا شروع کیا تو پھر تو ہر میجسٹریٹ، کئی میجسٹریٹ کسی وقت کسی صدر کو، کسی پرائم منسٹر کو طلب کرتا پھرے گا۔ مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے، مسئلہ اس کیس میں جو میں کر رہا ہوں $60 ملین کا نہیں ہے۔ وہ آپ جا کے دعویٰ کر دیں، پرائیویٹ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سیاسی جماعت جا کے دعویٰ کر دے وہاں سوئٹزرلینڈ میں اگر کرنا چاہتی ہے، سمجھتی ہے مناسب، وہ کیوں نہیں کرتے؟ سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ یہ آج سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، اور آئی ہوپ میڈیا اس کا بھی نوٹس لے، میڈیا 3-4 مرتبہ میری بہت تعریف کی ہے، میں منہ سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، پر ڈرتا ہوں کہ میڈیا اس کو کھا جائے گا۔ آج آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پہ بیرونی دباؤ بہت ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ پہ بیرونی دباؤ ہو، لیکن چھریاں چاقو تیز کرنے والے کا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ چھریاں چاقو تیز کرتے۔ آج ان کو تکلیف ہوگی کہ جج صاحبان نے میری بحث کی اور میری دلیل کی بہت تعریف کیا۔ آگے جج صاحبان نے فیصلہ کرنا، میرے حق میں کرتے ہیں، میرے خلاف کرتے ہیں، وہ ان کا استحقاق ہے۔ پر آج اگر میڈیا یہ بھی رپورٹ کر دے، اور وہ دوست جنہوں نے جہاد شروع کیا ہوا ہے میرے خلاف، ان کے اخبار میں بھی یہ چھپ جائے سرخی فرنٹ پیجز پہ، تو بڑا اچھا لگے گا۔ یہ بتائیے گا کہ 16 تاریخ کو NRO عمل درآمد کیس کے حوالے سے بھی یہاں پر سماعت ہے، ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، وزارت قانون میں فاروق نائک صاحب واپس آ گئے ہیں، وہ اس کیس میں کتنا آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ اور جبکہ یہ کانٹیمپٹ کا کیس چل رہا ہے تو عمل درآمد میں کیا ڈبل کانٹیمپٹ ہو سکتی ہے؟ یہ فاروق نائک صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مبارکباد دیتے وقت مجھے، چونکہ مبارکباد مجھے ایک ذرا تھوڑا سا دعا کر لینے دیں۔ سیاچین کے اپنے سپاہیوں اور سویلین لوگوں کے لیے بہت دل دکھ رہا ہے، صرف مبارکباد دینا آج اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ وہ برف کے تودے تلے ہمارے جالے جوان اور سویلین اس سنگ لاخ علاقے میں، دشوار گزار علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کے خاندانوں کو ان کے پیاروں کے ساتھ ملائے۔ فاروق نائک صاحب ایک اچھے وزیر قانون رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اچھے وزیر قانون ہوں گے۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میری تمام حمایت ان کے ساتھ ہے۔ اچھے چیئرمین تھے، اچھے وزیر قانون ہوں گے، انشاءاللہ میری بھی رہنمائی بہتر کر سکیں گے اس مقدمے میں، میں یہ توقع کرتا ہوں ان کا فائدہ ہوگا۔ اور ڈبل کنٹیمپٹ، ہاں وہ ڈبل کنٹیمپٹ، وہ وزیر اعظم نے اپنے وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی کے وکیل بیرسٹر حسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ بھارت کی ریاست گجرات میں فسادات کے دوران 23 مسلمانوں کو قتل کرنے والے 18 ملزمان کو عمر قید اور 5 کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا اور رپورٹس کے مطابق سزا گجرات کے ضلع اننت کی خصوصی عدالت نے سنائی۔ ملزمان پر 2002 میں ہونے والے گجرات فسادات میں اودھے گاؤں میں 9 بچوں سمیت 23 مسلمانوں کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث 18 ملزمان کو عمر قید اور 5 کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی، جبکہ مقدمے میں ملوث دیگر 23 افراد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ انڈونیشیا اپنی جمہوریت اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بدولت دوسرے مسلم ممالک کے لیے ایک مثال ہے۔